صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ یہ کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ جب انسان 5 یا 6 دنوں میں روحانیت کے کسی بلندی کے مقام پر گیا ہو تو ان 5 یا 6 دنوں کی اس کی عبادت رہ جائے تو کیا وہ عبادت اسے جو رہے گی اسے پوری کرنا پڑے گی یا وہ اسے چھوڑ دے؟ یہ سوال کچھ زیادہ میں سمجھ نہیں پایا کہ روحانیت کی بلندی کے کسی مقام پر جب آدمی جاتا ہے تو 5-6 دن کا سفر تو میرے خیال میں تو ہوا نہیں کرتا، چونکہ میں کوئی روحانی آدمی تو ہوں نہیں، نہ کوئی نیک انسان ہوں جس کو یہ پتا ہو کہ روحانیت کی بلندی کے سفر کتنے کتنے دن کے ہوتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو روحانیت کی سیر ہے وہ پلک جھپکنے میں ہوتی ہے، اس میں جیسے سائنس نے بھی بعد میں پروو کر دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو لائٹ ہے وہ سب سے زیادہ تیز رفتاری سے سفر کرتی ہے، لیکن آج سے کوئی 10 سال پہلے جو تجربات ہوئے تو معلوم ہوا کہ لائٹ سے کوئی 1 لاکھ گنا زیادہ تیز سفر کرنے والی بھی چیزیں موجود ہیں۔ روحانیت میں میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ وہ لوگ جو صاحبان کشف ہیں، جب وہ کشف کے ذریعے روحانی سیر کرتے ہیں تو شاید نینو سیکنڈز کا وقت ہوتا ہے جب وہ عالم الاسباب سے عالم الارواح اور عالم بالا اور آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، یا سمندر کی تہہ میں پہنچتے ہیں، یا زمین کے کسی بھی طبقے 7 طبقات ہیں ان میں سے کسی بھی طبقے کی سیر میں انہیں نینو سیکنڈ کا وقت لگتا ہے، سیکنڈز بھی نہیں ہوتے۔ اب یہ ہے کہ روحانیت کی بلندی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اگر اس سوال کو ذرا سا آپ اس اینگل سے لکھ دیں کہ وہ مجھ جیسے انسان نے پڑھنا ہے، اس میں وضاحت کر دیں تو میں شاید اس کا جواب بہتر طریقے پہ آپ کو دے پاؤں۔ اگر عبادت سے مراد فرض عبادات ہیں تو اس کی قضا ادا کرنا ہوگی، اس کی معافی نہیں ملتی ہے، اور اگر نفلی عبادات ہیں تو اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عبادت سے مراد اوراد ہیں، ذکر اذکار ہے، وظائف ہیں، تسبیحات ہیں، تو اگر اس میں یہ بریک آ جائے گی تو وہ قابل معافی ہے، وہ بریک کاؤنٹ نہیں ہوتی اگر انسان کے اپنے اختیار سے باہر ہو جائے معاملہ، اور اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو پھر وہ 0 سے دوبارہ تعداد شروع کرنے پڑ جائے گی۔ تو اس کو تھوڑا سا واضح کر دیجئے تو میں نیکسٹ سنڈے اس کا بہتر جواب دے پاؤں گا آپ کو۔ ایک اور سوال ہے کہ کسی اہل دانش سے یہ سنا ہے کہ اگر ہم زندگی کی ڈائیکاٹمی کو سمجھ لیں تو بہت سی باتیں سمجھ میں خود بخود آ جائیں گی۔ اس کی وضاحت کر دیجئے، ذرا سوال کو واضح کر دیں پلیز۔ ڈائیکاٹمی تو میں سمجھا دوں گا، لیکن جب تک کہ ہم مغرب کی دانش کو اسلام کی دانش کے تقابل میں نہ دیکھیں تو انسان کنفیوژن ہی کا شکار رہ جاتا ہے۔ میرا ذاتی یہ تجربہ ہوا کہ جو مغرب کی دانش ہے، اگر صرف اسی کو ہم دیکھتے رہیں تو انسان کی زندگی ادھوری ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کمپلیکیشنز آتی ہیں۔ سب سے بڑی جو کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہے وہ انسان کے ذہنی سکون کے چلے جانے سے ہوتی ہے۔ مغربی دانش کا ایک شاخسانہ یہ ہے کہ انسان ذہنی سکون سے
محروم ہو جاتا ہے۔ جو مغربی طرز زندگی ہے اس کو اپنانے سے شاید وقتی طور پر تو انسان کو سہولت محسوس ہوتی ہو، لیکن پھر فرسٹریشن آتی ہے انسان میں۔ اسی طرح جو ویسٹرن فلسفی ہے، اگر اس کو ہم ایز اٹ از اپنا لیں تو اب تک کا تجربہ ہے، اور آپ لوگ جو مغرب کا سفر کرتے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب میں اکثر ممالک، بلکہ تمام تر ممالک میں اگر آپ فٹ پاتھ پر چلے جا رہے ہیں تو آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے جو اپنے آپ سے گفتگو کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ انسان ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ جو ان کے پیٹس ہیں، بلی ہے یا کتا ہے، ان سے وہ اس طرح سے پیار کرتے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ ان سے اکیلے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کتے کا منہ چوم رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کے مالکوں کو آپ آنسوؤں سے روتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ نہیں کہ بڑے رحم دل لوگ ہیں، یہ اس لیے ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ احساس تنہائی اتنا زیادہ ہے، جس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو تنہائی انہیں مل جاتی ہے تو وہ احساس تنہائی مجبور کرتا ہے انہیں کہ وہ اپنے پیٹس کے ساتھ اس طرح والہانہ پیار کریں۔ میں مغرب کی زندگی کو برا نہیں کہتا، وہ ان کا فلسفہ ہے، ان کی سوچ ہے، یقیناً ان کے اینگل سے درست ہوگی، لیکن جس ماحول میں ہم پلتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جو ہمارے کلچرل بانڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جس طرح سے ویل نیٹ سوسائٹی ہے یہ، وہ طرز حیات ہمیں راس نہیں آتا۔ تو اسلام کا جو کنسپٹ ہے، زندگی کا جو فلسفہ ہے، اگر ہم اسے ذرا گہرائی سے دیکھیں گے تو ایک بڑی چیز کلیئر ہو کر سامنے آ جائے گی ہمارے، کہ اسلام اجتماعی زندگی کا درس دیتا ہے۔ وہاں انسان تنہا نہیں، صرف اپنے لیے نہیں جیتا، بلکہ وہ نہ صرف اپنی فیملی کے لیے جیتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے لیے جیتا ہے، بلکہ پوری مسلمان امہ کے لیے جیتا ہے۔ وہ انسان کی جان پر اسلام کا حق ہے کہ اس کے لیے وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ مسلمان اپنے کام چھوڑ کر دوسروں کے کام کر دیتا ہے، اپنے کام کی قربانی دے دیتا ہے، اپنی ضروریات کی قربانی کر دیتا ہے دوسری کی ضروریات کی وجہ سے۔ بہت محنت سے کمائے ہوئے مال کو وہ دوسروں پر خرچ کر دیتا ہے۔ یہ جو تلقین ہے اسلام میں، اگر اس کو دیکھیں تو در حقیقت یہ انسان کو درس دیتا ہے ہمارا دین، کہ ہم انفرادی زندگی نہ جئیں بلکہ اجتماعی زندگی جئیں۔ جو دوسروں کو سپورٹ کرنے کی تلقین ہے اسلام میں، وہ یہی ہے، اسی لیے ہے کہ وہ انفرادی زندگی جینے کا سبق نہیں دیتا، اسلام اجتماعی زندگی جینے کا سبق دیتا ہے۔ مغرب جو ہمیں سبق دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ میں نے محنت سے کمایا وہ میرا ہے، میری کمائی پر صرف میرا حق ہے۔ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ خود فاقے کر کے دوسروں کو کھانا کھلا دو، خود پیوند لگے کپڑے پہن کر دوسروں کو نئے کپڑے پہنا دو۔ مغرب یہ سبق دیتا ہے کہ انسان 16 ایئرز آف ایج کے بعد انڈیپینڈنٹ ہے، اسے ضرورت نہیں کہ وہ ماں باپ کے ساتھ رہے، ماں باپ کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، بہن بھائیوں کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، کسی اور کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ اسلام ماں باپ کے حقوق کو بھی واضح کرتا ہے اولاد پر، ماں باپ پر اولاد کے حقوق کو واضح کرتا ہے۔
انسان پر بہن بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کو فرض کر دیتا ہے دین. تو یہ جو کنسیپٹس میں فرق ہے یہی ہمیں جدا کرتا ہے مغرب سے. اگر یہ سوال واضح کر دیں آپ تھوڑا سا تو شاید میں اس کو آپ بہتر طریقے سے بیان کر دوں. البتہ اس سے ایک چیز ضرور اس کی طرف دھیان جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے کے جو آخری سال تھے وہ خاصے دشوار تھے، کیونکہ شروع میں تو جیسے آپ جانتے ہیں، یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں، سبھی کو آپ کو ازبر ہیں یہ چیزیں، کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، ترغیب بھی دی، پھر سوشل بائیکاٹ کا بھی کہا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ استقامت سے قائم رہے اور اللہ کا پیغام پھیلانے میں مصروف رہے، تو پھر جو ہجرت سے پہلے کے آخری 2 سال 3 سال تھے اس میں اہل مکہ کی مخالفت شدت آ گئی تھی بہت زیادہ، اور منصوبے بنانے لگے تھے مختلف قسم کے. آپ کو بھی یاد ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دنیا سے اٹھانے کی بھی پلاننگ کی. تو یہی وہ دور ہے جب سورۃ ابراہیم نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اس سورہ کا نام اس لیے سورہ ابراہیم رکھا گیا کہ اس کے 6 رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. اس نسبت سے اس سورہ کا نام سورہ ابراہیم رکھ دیا گیا. جب ہم سورہ ابراہیم پڑھتے ہیں تو جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی طرف سے ارشاد ہوا کہ آپ انہیں دین حق ان تک پہنچائیے، اور کفار کی جو حالت بیان ہوئی ہے وہ حالت کچھ آج کے زمانے میں جو ہمارے رویے ہیں زندگی میں اس کے بہت قریب دکھائی دیتی ہے. کفار کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ، میں اس کا اختصار سے جست بتا رہا ہوں، اس لفظ ترجمہ نہیں بتا رہا، کہ وہ دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح دے رہے ہیں. انہوں نے دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. جب آپ مغرب میں جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی احساس ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک صرف اور صرف موجودہ زندگی ہی زندگی ہے، ان کی نظر آخرت کی زندگی پر نہیں ہے. حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں. ان کا کنسیپٹ بھی رب کے ایک ہونے کا ہے، توحید پہ یقین رکھتے ہیں، رسالت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حد تک. اور بائبل کو یا زورا کو وہ الہامی کتاب مانتے ہیں، دوبارہ اٹھائے جانے پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کے کنسیپٹس یہ ہو گئے ہیں کہ آج کی دنیا کو تو سنوارو، کل کی پھر دیکھی جائے گی. تو یہ جو ایک فرق ہے، مسلمان آج کی زندگی پر نظر نہیں رکھتا. مسلمان یہ جانتا ہے کہ یہ زندگی 4 روزہ ہے، اور اس زندگی میں مجھے اس طرح سے جینا ہے کہ میں جو میری دائمی زندگی ہے کل کو، اس کے لیے آج میں کما لوں، اور آج کی جو میری نیک اعمال کی صورت میں بچت ہے، سیونگز ہیں، وہ میری کل کی زندگی جو دائمی ہے اس میں کام آئے گی. آج اگر یہ بقایا وقت میں سوال جواب کے لیے مختص کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ اگر سوال ہیں تو اس کے جوابات میں دے پاؤں آپ کو، تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے سے پھر قرآن پاک کی مختلف صورتوں پہ بات کریں گے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال سورہ نور کے حوالے سے ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک مثال بیان فرمائی ہے. اس کی ایک تفسیر وہ ہے جو مفسر حضرات نے بیان فرمائی ہے، اور اس کی ایک تفسیر جو فقیر بیان کرے گا میں اس کو جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں. انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار سورہ نور ہی پہ بات کریں گے اور اس کو تفصیل سے میں عرض کر دوں گا. جو کچھ میں جانتا ہوں اس میں میں پہلے یہ آپ کے سامنے کنفیس کر لوں کہ میرے پاس علم ہے نہیں، لیکن وٹ ایور لٹل آئی نو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. پوری صورت ہی پہ بات کریں گے انشاءاللہ. صرف اس کے ایک حصے پر بات کرنے سے بات بنتی نہیں. وعلیکم السلام. سر، جو ابھی حالات اور سچویشن بن رہی ہے اور موسٹ لائکلی یہ لگ رہا ہے کہ شاید غزوہ ہند جو ہے وہ 10 سے 15 سال یا شاید ہماری زندگی میں وقوع ہو سکتا ہے اس کے لحاظ سے ہمیں کیا پریپیئر کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو کیسے مولڈ کرنا چاہیے؟ ایک تو بڑی سادہ اور سیدھی بات ہے کہ غزوہ ہند یا کوئی جنگ انسائٹ ہو یا نہ ہو، امکان ہو یا نہ ہو کہ آئندہ کچھ عرصے میں جنگ ہو جائے گی، تب بھی مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی کسی بھی سچویشن کے لیے تیار رکھے. قرآن نے یہ حکم دیا ہے مسلمان کو کہ وہ اپنے جنگی ساز و سامان، وہ الفاظ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں قرآن کے، لیکن اس سے مراد یہی ہے کہ جنگی تیاریاں اپنی اس طور رکھو کہ دشمن کسی لمحے بھی اگر حملہ کر دے تو وی آر ناٹ کاٹ ان سرپرائز. تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار رکھیں. لیکن ایک بات ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چاہے مسلمان ہو یا کوئی اور قوم، کسی اور مذہب کے پیروکار، جنگیں ہتھیاروں کی اسٹرینگتھ پر نہیں لڑی جاتی ہیں، بلکہ یہ مورل اسٹرینگتھ پر لڑی جاتی ہیں. جو قوم مورلی اسٹرانگ ہوتی ہے، جس قوم کی مورل ویلیوز اسٹرانگ ہوتی ہیں، جنگیں وہی قومیں جیتتی ہیں. جب تک ہم لوگ مسلمان دنیا کی محبت میں ڈوبے نہیں تھے تو ہم سرخرو رہے. اس وقت کی سپر پاورز رومن سویلائزیشن اور پرشین سویلائزیشن یہ ہمیں نہیں روک پائیں. ہم بڑی تھوڑی تعداد میں بہت کم ساز و سامان کے ساتھ عرب کے ریگستان سے اٹھے تھے اور ہم نے رومن سلطنت کو بھی سرنگو کر دیا اور ہم نے پرشین امپائر کو بھی ختم کر دیا تھا. نہ تعداد اس وقت ہماری زیادہ تھی، نہ ہم ساز و سامان میں ان سے سپیریئر تھے. صرف اگر سپیریئر تھے تو صرف ایک چیز میں، وہ ہماری مورل ویلیوز تھیں کہ ہم میدان جنگ میں بھی دشمن کے ساتھ جب مصروف جنگ ہوتے تھے تو ہم نے کبھی اخلاقی اقدار کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو جائے تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پر غلبہ پا لیں. اگر ہم اپنے نفس پر غلبہ پا سکے تو دشمن پر بھی غلبہ حاصل ہو جائے گا. لیکن جب تک ہم اپنے نفس کے غلام ہیں اور ہمارے دل میں دنیاوی مال و زر اور دنیاوی زندگی کی محبت ہے، ہم لڑ نہیں پائیں گے. یہ تیاری زیادہ ضروری ہے بجائے ہتھیاروں کے کہ ہم مورلی بہت اسٹرانگ ہو جائیں. جنگ میں غلبہ خود بخود حاصل ہو جائے گا. آج کل ہماری قوم کنفیوژن کا شکار ہے.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں یہ امریکہ کی جنگ ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ہماری جنگ ہے، پھر ایک وہ شہید کا کنفیوژن شروع ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ مر گئے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، تو قوم جو ہے عجیب سی کنفیوژن میں ہے، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہے. تو اس کنفیوژن کا کیا علاج ہے سر؟ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی، کس نے شروع کی، کس کی غلطی تھی، وہ ماضی کا قصہ بن گیا. اس وقت دیکھنے کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہی کسی آدمی کی غلطی کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی، تو بھی آج جو لوگ جان بحق ہو رہے ہیں، اپنی جان سے جا رہے ہیں، اگر وہ ہمارا حصہ ہیں، اسی ملک کا حصہ ہیں، ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں، ہمارے ہی پڑوسی ہیں، تو پھر یہ فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا کہ یہ جنگ شروع ہونی چاہیے تھی یا نہیں شروع ہونی چاہیے تھی، یا کسی نے غلطی کی شروع کر کے، یا صحیح فیصلہ تھا. یہ بات کی بات ہے. لیکن اپنے ملک کی حفاظت اور اپنے ساتھیوں کی حفاظت ہم پر فرض ہے، اور یہ فرض پہلے ادا کیا جانا چاہیے کہ اپنے ملک کو سیو کیا جائے، اپنے ہم وطنوں کو سیو کیا جائے. یہ میرے نزدیک بالکل ایسا ہے کہ اگر کوئی ہماری فیملی کا کوئی ممبر باہر کچھ لوگوں کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے اور وہ لوگ ہمارے گھر پر حملہ کر دیں، تو ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اس کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ اس آدمی نے غلطی کی، یہ لڑائی شروع کر دی اور اس کو سزا دی جائے، اس کو برا بھلا کہا جائے، بلکہ رویہ ہمارا یہ ہوگا کہ پہلے جنہوں نے ہمارے گھر پہ حملہ کیا ہے ان سے نمٹا جائے، اور پھر بعد میں بیٹھ کے ہم یہ فیصلہ کرتے رہیں گے کہ اس سارے جھگڑے کی بنیاد کس نے ڈالی، اس کا نقصان کس کے ذمہ جائے گا. تو اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے ہم وطنوں پر حملہ ہو رہا ہے، ان کی جانیں لی جا رہی ہیں، تو پہلے انہیں سیو کیا جائے، باقی فیصلے بعد میں ہم کرتے رہیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آج کل ہمارا جو کارپوریٹ کلچر ہے، جس میں ہم کسی آرگنائزیشن میں ایگزیکٹو لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں 10-12 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، اینڈ اٹ از ریکوائرمنٹ آف دا جاب. تو وہ پورے کرتے ہوئے ہمارے جو باقی حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں، اس میں ہم بہت نچلے لیول پہ چلے جاتے ہیں. اس کو کیسے ایز اے ہول لے کے چلا جائے؟ اور پاکستان جیسے سیٹ اپ میں ہم بہت ایسے کم سینٹر دیکھتے ہیں کہ جس میں یہ سارے اینڈز کو لے کے چلے. مسلمان کے لیے رزق حلال کمانا عبادت ہے. تو وہ لوگ جو 12 گھنٹے 14 گھنٹے محنت کر رہے ہوتے ہیں دفتر میں، وہ بھی عبادت میں مصروف ہیں، اس لیے کہ وہ رزق حلال کما رہے ہیں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے. لیکن اس دوران جو نماز کا وقت آ جاتا ہے، اس میں نماز ادا کی جانی چاہیے، اس کو ہم اگنور نہ کریں. حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے ایسے لوگوں کے پاس وقت کم بچتا ہے. تو ہمارے یہاں الحمدللہ ابھی تک جوائنٹ فیملی سسٹم چل رہا ہے، تو اس سلسلے میں ہم اپنی ڈیوٹیز کو تقسیم کر سکتے ہیں دوسرے اہل خانہ کے ساتھ مل کر، اور حقوق العباد کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. پھر ہمارے پاس لانگ ویکینڈز ہمارے یہاں ہونے لگا ہے، 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے، تو ہم ہفتے بھر کی کسر اس میں نکال سکتے ہیں، بجائے یہ کہہ کے کہ میں چونکہ پورا ہفتہ محنت کرتا رہا ہوں تو مجھے آرام چاہیے. ہم وہ حقوق العباد جو ہمارے ذمہ ہیں اور پورا ہفتہ اپنی نوکری کے سلسلے میں اس کو ادا نہیں کر سکے، ان 2 دنوں میں ہم انہیں ان تمام ابلیگیشنز کو ڈسچارج کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ اہم وہی ہے کہ اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کمایا جائے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
پاکستان کا جو فیوچر ہے فرام اسپرچل پرسپیکٹو وہ آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ نہ یہ ملک ہم نے بنایا تھا، نہ اس ملک کی مستقبل کی پریشانی ہمیں ہونی چاہیے. یہ رب تعالیٰ نے ایک شخص تنہا کو یہ توفیق بخشی کہ وہ کھڑا ہو جائے مسلمان قوم کے لیے اور سنگل ہینڈلی وہ ملک بنا دے. یہ رب تعالیٰ ہی نے توفیق بخشی، ہمت دی، اور ایک شخص واحد نے اس ملک کے لیے جدوجہد کر کے یہ وجود میں آ گیا. اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کر رہا ہے، ورنہ مجھ جیسے لوگوں نے کبھی ابھی تک تو کسر چھوڑی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے ہوئے ہے، اور اس کی رحمت سے امید یہی ہے پروردگار کے کرم سے کہ وہ اس ملک کو انشاءاللہ نہ صرف قائم و دائم رکھے گا بلکہ اسے دن بہ دن بہتری کی طرف لے جاتا جائے گا. سر، قرآن حکیم میں جتنی صورتیں ہیں ان میں ان کے جو نام ہیں یا عنوان ہے وہ اسی کے اندر کوئی لفظ ہوتا ہے، اس سے وہ ڈرائیو ہوتا ہے، سوائے دو کے، ایک سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص میرے علم کے مطابق. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ نہیں، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے اصل میں. نہ یہ ترتیب رب کی طرف سے دی گئی ہے. یہ جو جس ترتیب میں آج قرآن پاک کو ہم دیکھتے ہیں، اس لیے اس کا نام ترتیب کتابی کا نام ہے کہ ایسی ترتیب جو کتاب کی شکل میں آ گئی ہے. جو اس کی ترتیب نزولی ہے وہ بالکل مختلف ہے اس سے. تو اسی طرح جو صورتوں کے نام تجویز ہوئے وہ ہمیں میں سے لے کے اس میں سے ہم جیسے انسانوں نے وہ نام دے دیے تاکہ صورتیں پہچانی جا سکیں کہ کون سی صورت کیا ہے. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ اندازہ ہو جاتا اس نام سے کہ یہ صورت کس چیز کے بارے میں ہے. جہاں تک سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی بات ہے، چونکہ یہ سورہ فاتحہ خوانی میں اور نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو اس ریفرنس سے فاتحہ کہہ دیا گیا. سورہ اخلاص در حقیقت اقرار ہے، اور اس میں اقرار بالتقرار ہے رب کی وحدانیت کا، اس کی بنیادی صفات کا. تو اس پہ یہ ہے کہ ان صفات کو انسان اگر اخلاص سے مانے اور اس پر ایمان رکھے تو اس نسبت سے سورہ اخلاص اس کو کہہ دیا. ورنہ یہ نام تو خود ہمارے ہی اسلاف نے دیے تھے انہیں. صورتیں بھی ایسے ہی نازل ہوئی تھی؟ نہیں، وہ نہیں، ایسا نہیں ہے. صورتوں کی جو نزولی ترتیب ہے وہ بالکل مختلف ہے اس سے جو ہمیں آج قرآن پاک جس صورت میں ہمارے سامنے آیا وہ نہیں ہے. بلکہ بعض صورتیں تو چونکہ آیات کی صورت میں آئیں تو آیات مختلف اوقات میں پھر وہ اکٹھی کر دی گئیں. اس سلسلے میں خلفائے راشدین نے بہت کام کیا، اور یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ قرآن پاک ہمیں اس شکل میں ملتا ہے. انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار آپ سے ملاقات ہوتی ہے، سورہ نور پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. السلام علیکم.